السلام علیکم خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب پہنچے اپنے تمام دیکھنے والوں، چاہنے والوں اور سننے والوں کو۔ میں اپنے پروگرام ناظر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ تازہ ترین خبریں آپ نے سنی لی ہوں گی ٹی وی پہ اور دیکھ لی ہوگی پاکستانی ٹی وی پر کہ بشرا بی بی اور ان کے شوہر جناب عمران خان صاحب کو 14 سال اور 1 ارب سے زیادہ جرمانہ ہو گیا دونوں کو۔ یہ عبرتناک موقع ہے ہر انسان کے لیے جو کہ جھوٹ بولتا ہے اور اس کو، اور دوسری بات یہ کہ مذہب کا سہارا لیتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، ایک تو جھوٹ بول رہا اور دوسرے مذہب کا سہارا لیا کہ میں جو ہے نا ریاست مدینہ بناؤں گا۔ ایک ٹاپک یہ ہے میرا، ایک دوسرا جو ایک خبریں آ رہی ہیں کہ بلوچستان کے اندر مچھ جو ایک جگہ ہے اس کے اوپر اٹیک کیا ہے BLA نے، تو اس کے اندر بھی کافی نقصان ہوا ہے، لیکن پاکستانی میڈیا سے تو کوئی خبر نہیں آ رہی، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کچھ خبریں دے رہا ہے۔ اس کے متعلق تھوڑی بات کریں گے۔ اور ایران اور امریکہ میں جو ٹینشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور اس کی وجہ سے پورے خطے کے اندر خطرہ ہے۔ تو سب سے پہلے بشرا بی بی اور عمران خان، دیکھیے یہ عبرتناک انجام ہے ان جوڑے کا، اتنا عبرتناک تو میرا خیال ہے شہنشاہ ایران کا بھی نہیں ہوا ہوگا جتنا اس کا ہوا۔ کس منہ سے چھپائے گی اپنا منہ جو ہے نا یہ جو بشرا بی بی ہے، کہ یعنی ایسے تو میں یہ سمجھتا ہوں جو گشتی ہوتی ہے نا عورت جو ہوتی ہے، جو بازار میں جاتی ہے اپنا کام کرتی ہے، غلط کام کرتی ہے، وہ بھی ایک طرح سے فیئر ہوتی ہے۔ یقین مانے میرے دل میں بڑی اس کے لیے عزت ہوتی ہے۔ وہ اس واسطے، اس لیے نہیں کہ وہ، مجھے ترس آتا ہے کہ دیکھو وہ فیئر ہوتی ہے، وہ پیسے لیتی ہے اور اس کے بدلے وہ کام کرتی ہے ان کا۔ جیسے یہاں پہ مساج ہوتا ہے، یہاں پہ ہر کام ہوتا ہے، پیسوں سے ہوتا ہے سارا کام۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے دنیا کے اندر کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کرتا، کوئی بھی ہیلپ نہیں کرتا۔ تو میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، یہ جو ہے نا لبرٹی چوک پر لڑکیاں جس قسم کی کھڑی رہتی ہیں، تو ان سے کوئی صاحب انٹرویو لے رہے تھے، جو تھے پروگرام بنا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا بھائی کیا کیوں کرتی ہیں آپ؟ انہوں نے کہا بھائی مجبوری ہے ہماری، کھانے پینے کو ملک میں دیکھ لیں آپ کیا حال ہو رہا ہے۔ کوئی بھی یعنی خاندان والے، بہن بھائی، ماں باپ، کوئی ہیلپ نہیں کرتا۔ اور یہ قدرت کا قانون بھی ہے کہ بھائی اپنی مدد آپ کرو۔ تو وہ بچی ایک 20 سال کی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ہمیں پیسے دے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا را یہ کام نہ کرو، یہ برا کام ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے انسانیت تو ابھی بھی زندہ ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو گئی ہے۔ لیکن جب اگر سربراہ اس قسم کے آ جائیں جو الٹی سیدھی باتیں کریں اور مطلب مس یوز کریں اسلام کو اور اپنے ملک کو برباد کریں، تو پھر دیکھ لیں آپ کے کیا انجام ہوتا ہے۔ اب توشہ خانہ کا جو کیس ہے نا، یہ جو اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ باتیں بنانا تو بہت آسان کام ہے۔ ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اس کا صفائی کا موقع نہیں ملا۔ صفائی کا کتنا موقع ملے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی کیس اپنی جگہ پر ہے، آپ کیس سے بھاگیں گے نا، یہ آپ ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کر سکتے ہیں۔ جو وکیل کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ آج اس کے بہانے لے لیا ایکسٹینشن، آج اس بہانے لے لیا، اسی طرح غریب عوام کو پریشان کرتے ہیں۔ اب ظاہر ان کے لیے تو چاندی ہو گئی کہ کیونکہ اس کے پاس تو عمران خان کا پیسہ ہی بہت تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا بھی پیسہ نہیں تھا، وہ تو لوگوں سے کلیکشن کیا ہوا تھا، پیسہ تو لوگوں کا ہی تھا۔ تو اس لیے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر ایسا مال تو پھر سب کے لیے ٹھیک ہے۔ وکیل تو وہ جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ سردار صاحب جو کھاتے چنگم کھاتے ہوئے پھر رہے تھے، ان کو اپنے اس کا بھی فکر نہیں تھی، عمران خان کی فکر بھی کوئی نہیں تھی، چنگم کھاتے پھر رہے تھے۔ تو کہنے کا مقصد ہے ان سب کی عیش ہو گئی۔ اظہر صدیق صاحب ہیں وہ جو وکیل ہے نا، وہ ان کا جو میں ذکر کر رہا تھا نا کہ یار انہوں نے بھی اپنا آرام سے کام کرا کے ان کو بھی نکال دیا۔ انہوں نے اس لیے نکال دیا کہ جب وہ کام ہی نہیں کرتے، کوئی وکیل جو ہے نا چوڑے ہو کے پھر رہے ہیں صرف سیٹیں لینے کے لیے، صرف ٹکٹ لینے کے لیے۔ لیکن اب یہ پارٹی ختم، کھیل ختم، تماشا ختم ہو گیا۔ اب 10 سال کے لیے، اب 10 سال کے بعد کون زندہ رہتا ہے، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ اب بات یہ ہے کہ ایک تو 10 سال تک تو لے نہیں سکتے، اور اس کے بعد ان کی طاقت کہاں رہے گی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ان سے ساری کچھ جو جتنی وہ ہے نا آسانی ہے جیل کے اندر، کہ وہ ککڑ کھا رہے ہیں اور یہ کھا رہے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں، سائیکل چلا رہے ہیں، وہ سب ٹی وی 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 میوزک وغیرہ سب ختم۔ اب عام سا لباس، قیدیوں کو لباس پہنیں گے دونوں، بیگم صاحبہ بھی اور وہ بھی، اور پتھر کٹوائیں گے وہاں پہ۔ تو پھر اب بتائیں کیا حال ہوگا ان کا؟ اور میں تو اس کی یعنی کہ اس کی جو اس عورت کی تو ہے نا، مجھے شکل سے بھی غصہ چلتا ہے۔ اس جو یہ گشتی ہے نا، بشرا بی بی جو کہلاتی ہے اپنے آپ کو روحانی
کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کو بشیر کو بھی مرواؤں گی اپنے جادو کے ذریعے، وہ فیصلہ نہیں دے سکے گا. اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ یار یہ فیصلہ تو نہیں دے پا رہا، لیکن اس نے بھی ہمت کر لی، اس نے کہا دیکھا جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ایسے کام کیوں کرتی ہو؟ تمہارا جو شوہر تھا پہلا والا وہ سیکرٹری تھا، کتنا پیسہ ہوگا؟ آدمی کتنا پیسہ کھا سکتا ہے یہ مجھے بتایا، کوئی بھی بتا دے. ایک پروگرام میں ہم گئے تھے، وہاں میں نے پوچھا یار ایک آدمی کے لیے کتنا پیسہ چاہیے، مطلب ایک نارمل انسان زندگی گزارنے کے لیے. بھائی 3 ٹائم وہ کھانا کھانا چاہیے، مطلب فری، مطلب پیچھے پریشانی نہ ہو، نیند اچھی ہے، گھر اپنا ہو. میں کہتا ہوں کہ انسان زندگی گزار سکتا ہے آسانی سے. لیکن آپ کی تو حبیث ہی کم نہیں ہو رہی تھی نا کہ وہ اس کو جناب والی کتنا پیسہ کھایا ہے اس پاکستان عوام کا، کت قدر لوٹا ہے. اس تحفوں کو وہ دیے اس لیے جاتے ہیں. اب وہ اس سے کہہ رہی تھی کہ یہ تو کہتا دوسروں نے بھی کھایا، ہم نے کھا لی تو کیا ہو گیا؟ اب بھائی تم تو اسی لیے آئے تھے کہ دوسروں کو پکڑو گے، تم تو خود کھانا شروع کر دیا. اب دیکھو بے عزتی کس قدر، اللہ بچائے بھائی، اللہ معاف کرے. وہ جو واقعی کانپ گیا میں دیکھ کے کہ اس سے بچو، غروری سے بچو. اور دیکھو نا، اب آپ 10 سال کے اندر گئیں تو آپ کو جب نکلیں گی نا تو آپ ویسے ہی 50 سے تو اوپر ہیں ویسے ہی، تو آپ کیا حال ہوگا آپ کا، خود سوچنے والی بات ہے. اور پولیس والے چھوڑتے ہیں جیل کے اندر آپ شکایت بھی نہیں کر سکتی. اب کوئی نہیں جانے گا کہ آپ پرائم منسٹر کی بیوی ہیں یا کیا ہیں، کوئی نہیں پہچانے گا. آپ کو تو ماریں گے بھی، وہ جو وہ عورتیں ہوتی ہیں نا تو مارتی ہیں. زرداری صاحب کی جو بہن تھیں تو ان کو انہوں نے پکڑ لیا تھا پولیس نے. چلو انہوں نے کہا بھائی مجھے پکڑ کیوں رہی ہو، وہ بے عزتی کی ان کی. تو یہ تو وہاں باہر تھی، ابھی جیل کے اندر تو کوئی سنوائی نہیں ہے. اور دوسری بات یہی ہے آپ کے لیے عبرت ہے کہ جو بیچارے غریب لڑکی ہیں بچی پھنس جاتی ہیں پولیس چکر کے اندر، تو ان کے ساتھ کیا حال ہوتا ہوگا. اب آپ کو خود اندازہ ہوگا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا آپ نے. دوسرا جو موضوع میرا وہ یہ ہے کہ بھائی وہ مچ کے اندر ہوا ہوا واقعہ، تو یہ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایران نے جو اٹیک کیا تھا پھر انہوں نے جواب تو دے دیا، لیکن ایران انڈیا کے ساتھ مل کے بہت بڑا گیم کھیل رہا ہے. ہم لوگوں کو بہت ویجیلنٹ رہنا پڑے گا، اپنی پاکستانی آرمی کی حمایت کرنی پڑے گی ہر آدمی نے، کوئی مخالفت نہ کرے. کیونکہ اس لیے کہ اگر آرمی ہے تو پاکستان بچے گا، نہیں تو نہیں بچے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں کیوں. انہوں نے دیکھو ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں 65 اچھا ہوا 65 کے اندر وہ چلا جاتا، کیا ہوتا ہے سیال کوٹ جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے انڈیا کے پاس. ابھی جو انہوں نے جو قربانی دی ہیں ٹینکوں کے نیچے لیٹے ہیں سیال کوٹ سیکٹر کے اندر، ان کی روحیں نہیں تڑپ رہی ہوں گی. ہم نے تو جانیں قربان کر دی، کہنا آسان ہے، جانیں قربان کر دے، سوری جانیں قربان کر دی، لیکن ان کے بچے پورے پروسیس سے گزرتے ہیں. اس 65 سے آپ سوچیں نا کہ جو ان کے بچے ہوں گے ظاہر چھوٹے ہوں گے، اس وقت ہماری ایج کے ہوں گے وہ بچے، تو وہ پورا انہوں نے پروسیس دیکھا کس قدر تکلیف کے اندر گزری ہوگی زندگی. وہ تو چلو اب کسی کو کیا پتا کہ مرنے کے بعد کہاں، ہمارا بلیو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن کہنا مطلب اس نے جان تو دی نا وطن کے لیے. تو اس کو آپ انسلٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی چلا جاتا، آپ نہ چلے جاتے اللہ کے پاس. کس قدر یعنی میں تکلیف پہنچانے والی بات ہے. بھائی تم اپنا زبان تو بند رکھو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دے دی. اب تم امریکہ بھی چلے گئے، میں اس کی جو گنجے کی بات کر رہا ہوں، وہ جو گنجو بمباٹی، ایک اور بھی گنجو بمباٹی ہے، اس کا نام میں بول رہا ہوں، وہ جرنلسٹ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بڑی خراب جگہ ہے. تیسرا وہ ٹاپک ہے کہ ایران اور اس میں جو ہے نا اسرائیل کے اندر بڑی وہ اس کے اندر امریکہ کے اندر بڑی ٹھن گئی ہے. اور کیونکہ جارڈن کے اندر انہوں نے اٹیک کیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ایران مارے 3 فوجی اس کے امریکہ کے، تو اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ یہ ایران شامل ہے اس کے اندر. تو اس نے کہا ہم کسی وقت بھی اٹیک کر سکتے ہیں. اطلاع تو یہ آ رہی ہیں کہ اٹیک کر دیا اس نے، لیٹسٹ اطلاعات یہ آ رہی ہیں، فورن میڈیا یہ دے رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی کلیئر کٹ بات نہیں ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم بھی نہیں کچھ کہہ سکتے. لیکن پورے ماحول کا حالت بہت خراب ہے پورے اس خطے کی، اور کہیں خدا نہ کرے تیسری عالمگیر جنگ نہ ہو جائے اور اس کے اندر پاکستان، ایران اور یہ جو خطہ ہے نا انڈیا وغیرہ یہ آ جائے گا شدت کے ساتھ. تو یہ پاکستان کو بہت احتیاط سے چلنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے ہر طرف، تاکہ ہم جو ہے نا اس مصیبت سے بچے رہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کا حفاظت کرے گا. تو اب چھوٹی سی بات آخر میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ عمران خان اگر یہ پیسے واپس، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ توشہ خانے کے پیسے واپس کر دے. اس نے اتنی تھرڈ کلاس حرکت کی کہ سر اٹھانے قابل نہیں رہے پاکستانی، کہ بھائی تحفے تو سب کو ملتے ہیں لیکن تحفے کون بیچتا ہے اس طریقے سے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. اور یہ بالکل بکواس کر رہے ہیں کہ جج نے ٹائم نہیں دیا، بہت ٹائم دیا. انہوں نے ان کے جج جو جتنے بھی وکیل ہیں نا یہ کام نہیں اہل نہیں ہے اس کا، یہ تو بلیک میلرس ہیں، پتہ نہیں کس طرح جعلی، تو ان کے پاس ڈگری ہیں ان کے پاس.
میں تو حاجی ان سے کہوں گا، قاضی صاحب سے، میں پاکستان آ رہا ہوں تو میں قاضی صاحب سے ملوں گا اور ان سے کہوں گا کہ سر آپ ان کی ڈگری چیک کروائیں، یہ سب جعلی ہیں، زیادہ جعلی ہیں، کچھ اچھے ہیں، میں یہ کہتا ہوں، یہ میں ہمیشہ کہا کہ سارے تو خراب نہیں ہوتے انسان، جو اچھے ہیں ان کی آپ قدر کریں، لیکن یہ اور دوسرا ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جو تھے پیرزادہ صاحب جرنلسٹ، کہ ہم تو 57 میں آ جاتے، بھائی ڈاکٹر بن گئے، یہاں تو ہے ہی ایسا نا پاکستان کے اندر، جو ہے سفارش، اگر خدا نہ کرے کوئی جرنل ہو نا اور ریٹائرمنٹ کے بعد یا مر جانے کے بعد، اللہ سب کو زندگی دیتا ہے، موت بھی سب کچھ دیتا ہے، تو وہ اس کی اگر سفارش نہیں ہوگی اس کی بچوں کو بھی نوکری نہیں ملے گی، یہ نہیں ہے کہ اس کو نوکری مل جائیں گی، ہاں کوئی خیال کر دے کوئی دوسرا جاننے والا تو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے ہم نے بھی سروائیو کیا پاکستان کے اندر، ہمارے پاس کیا تھا، لاڑکانہ کا ڈومسائل تھا ہمارے پاس کوئی سفارش نہیں تھی سوائے اللہ کے، ہم انجینئر بھی بنے، اعلیٰ عہدے بھی پہنچے، کینیڈا بھی پہنچے، وہاں پہ بھی ہم نے ماسٹرز کیا انجینئرنگ کے اندر، یہ ہارٹ کا مسئلہ تھا، پیس میکر لگا، ہارٹ کا بائی پاس آپریشن ہوا، پیس میکر لگنے کے دوسرے دن میں چلا گیا یونیورسٹی، ایک ہاتھ ایسے پکڑ کے، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہیں پرابلم ملک میں، یہ تو نہیں، لیکن اس کا تو یہ آج ہمارا دل جو ہے نا تڑپتا ہے کہ ہم پاکستان جائیں، میں تو میری خواہش ہے کہ میں پاکستان میں ہی مروں، پاکستان کی سرزمین میں دفن ہوں، اس لیے کہ محبت ہے مجھے اپنے بھائی، سب سے بڑی بات ہے دھرتی ماں ہے ہماری، ہم جو انجینئر آج بنے ہیں تو اس کی وجہ سے بنے ہیں، الحمدللہ، ایک اللہ کی مہربانی ہے اس کی، نہیں تو غریب آدمی کون پوچھتا ہے، آج اللہ نے ہمارے ماں باپ نے وہ قربانی دی، اپنے پیٹ پہ پتھر کاٹ کے ہمیں پڑھایا، تو آج ہم، نہیں تو ہم بھی مزدور ہوتے، وہیں ہوتے پاکستان، اب تک تو مر بھی چکے ہوتے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار اس طرح نہ کرو، ملک کو، ٹھیک ہے پرابلم ہر ایک کے ساتھ ہے پاکستان میں، اوور آل جو ہے نا سارے لوگوں کے ساتھ پرابلم ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ بھی، چھوٹے لوگوں کے ساتھ بھی ہیں، ایک سسٹم خراب ہے، اس کے اندر آدمی کوئی خراب نہیں ہوتا، سسٹم خراب ہوتا ہے، اب آپ عمران خان صاحب جو ہر چیز تو باجو پہ لگا دیتے ہیں، ہر چیز ملٹری سیکرٹری پہ لگا دیتے ہیں کہ میری تو کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، سب لوگ انہوں نے کیا غلطی ہے جو کی، بھائی تم کس بات کے پرائم منسٹر تھے، تو اچھا ہوا پھر، یہ تو اگر امریکہ نے بھی نکلوایا تو پھر تو اچھا ہوا، ایسے آدمی کو نکلوا دینا چاہیے فوراً، کیونکہ وہ نااہل ہے نا، اب کنفرم ہو گیا نا، ختم ہو گئی کہانی، اب آپ کا جو یہ بڑا چوہا ہے نا، جاؤ چوہا، یہ قبضہ کر لے گا اس پہ، کہتا ہے پی ٹی آئی پہ، لیکن وہ ابھی ایک اور بیٹھے ہیں جو پرانے بیٹھے ہیں، وہ اپنا وہ آ جائیں گے پی ٹی آئی کے اوپر قبضہ کر لیں گے، اگر الیکشن ہوئے تو، لیکن اب مجھے نہیں لگ رہا کہ الیکشن ہوں گے، کیا سچویشن ہوتی ہے، بڑی انسرٹن سچویشن ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یہ سب اس بات یہ اس لیے ہوئے ہیں کہ اسلام کو کھیلے، اسلام کے نام پہ کھیلا انہوں نے، عمران خان صاحب نے اسلامی ریاست کا نام لیا، مدینہ کی ریاست کا نام لیا، اسے کھیلے، اور حال دیکھیں ان کا کہ کس طریقے سے پیسے بنائے، ابھی تو 2 کیس ہوئے ہیں، ابھی تو پیچھے آ رہی لائن آ رہی ہے، ابھی تو وہ جو ہوگا نا، اس کا ٹرسٹ کا جو کیس ہے، وہ تو پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر ہیں، وہ بھی سارے ان سے ریکوری ہوں گے، تو ان کے دونوں گھر بھی بک جائیں گے، اللہ بچائے بھائی، توبہ توبہ، تو ایسی لالچ سے تو اللہ ہی بچائے، اللہ ٹھیک ہے، بس کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی دے دے، لیکن یہ اس طرح تو لالچ سے انسان ختم ہو جاتا ہے، اب نہ عزت رہی، اب کون سلام کرے گا تمہیں، اصل تو عزت کے لیے انسان زندہ رہتا ہے، عزت کے لیے، اب تمہاری کیا عزت رہی، عمران